الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، آج 9 ذی الحج ہے اور کل 10 ذی الحج یوم النحر ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقامات پر 10 ذی الحج عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو خوش نصیب حرمین میں موجود ہیں تو ان ایام میں منا، عرفات، مزدلفہ، ان جگہوں پر اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں اور حج کے مناسک بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ آج 9 ذی الحج ہے اور کل یوم النحر ہے، عید ہے، تو آج کی اس نشست میں ہم قربانی کی اس عظیم الشان سنت اس پر بات کریں گے۔ ظاہر ہے یہ باتیں تو مسلمانوں کو معلوم ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور ظاہر انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی صورت ہوتی ہے، انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور عملاً اس کے لیے تیار ہو گئے، باپ اور بیٹا دونوں۔ تو پھر اس عظیم الشان قربانی کے فدیے کے طور پر وہ رسم جاری ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو نہ صرف تازہ کیا بلکہ قیامت تک جاری کیا۔ حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 مینڈھے لائے گئے، کبشین املحین اقرنین، جن کے سینگ تھے، اور ان دونوں کو آپ نے یوم النحر پر ذبح کیا۔ جس سال آپ نے حج ادا کیا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے، اور ان میں سے 63 اونٹ ان کو تو خود نحر کیا، اور 37 آپ کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے وہ ذبح کی۔ تو یہ متواتر سنت ہے، اور ہر دور میں کوئی بھی ایسا سال نہیں رہا کہ قربانی کی یہ سنت معطل ہو گئی ہو۔ ہر سال امت مسلمہ اس پر عمل کرتی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ حج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے وہ اونٹ ان کو اللہ نے تمہارے لیے نشانی بنائی ہے۔ شعائر، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو۔ تو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامت کے طور پر، اس سے تمہیں اللہ کی یاد آئے گی۔ تو قربانی کے یہ اونٹ تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ فیہا خیر، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اونٹ کو قربان کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسے صواف کہتے ہیں۔ اونٹ کو عام جانور کی طرح لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے ساتھ باندھ کر، اور پھر اس کے گلے میں چھری پھیر کر اس کا جو خون ہے وہ نکالا جاتا ہے، اسے نحر کہتے ہیں، اور پھر یہ خود گرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم اسے صواف کرو، تم اسے نحر کرو، تو اس وقت اس پر اللہ کا نام لے لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب پھر یہ پہلو کے بل گر جائیں، یعنی ان کی جان نکل جائے، اور ان کا گوشت بنا لو، فَكُلُوا مِنْهَا، تو خود اس میں سے کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اونٹ ذبح کیے تو پھر اس کا گوشت وہ پکایا گیا، اس کا شوربہ بنایا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے گوشت تناول فرمایا، شوربہ پیا۔ تو قربانی کا گوشت خود کھانا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ کر رہا ہے کہ اس سے خود کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور پھر اس کو کھلاؤ جو قانع ہے، قناعت کرنے والا ہے۔ قانع کون ہے؟ قناعت کرنے والا کون ہے؟ جو سفید پوش ہے، کسی سے مانگتا نہیں، اسے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو تب بھی ٹھیک ہے، کسی کے سامنے اپنی عاجزی کا، بے بسی کا اظہار نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ تو قانع کو تو پھر تلاش کرنا پڑے گا، ظاہر ہے وہ خود تو نہیں مانگ رہا، تو آپ کو خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون ایسا ہے کہ جس کو ضرورت ہے۔ والمعتر، اور جو مانگنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اس گوشت کا استعمال تم نے کیسے کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے، سفید پوش لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دینا۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے قابو میں دیا ہے، تاکہ تم شکر گزار رویہ اختیار کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
اللہ تک تمہارے گوشت بھی نہیں پہنچتے اور تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. یہاں یہ بات بتا دی کہ یہ قربانی کا سارا عمل، اس میں جتنا اخلاص ہوگا، اس میں جتنا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، اتنا ہی یہ عمل زیادہ اللہ کے ہاں پاکیزہ بھی ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے. اور اگر وہ اخلاص نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت تقسیم ہو جائے گا، خون گر جائے گا، لیکن وہ تقویٰ حاصل نہیں ہوگی. یہ بڑی اہم چیز ہے جسے پہلے ہی مرحلے پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے. بدقسمتی سے بہت ساری چیزیں رواج کا حصہ بن جاتی ہیں. قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے اتنی قربانی کی ہے، اتنا مہنگا جانور لے کر آئے. ایک صحافی ہے، بنیادی طور پر ہے وہ لبرل سیکولر اور اسلام کا چھٹا ہوا مخالف ہے، مبشر زیدی. کوئی موقع نہیں جانے دیتا اسلام پر اعتراض کرنے پر، قرآن پر اعتراض کرنے پر، اسلامی شعائر پر. لیکن بعض اوقات بات ایسی کہہ دیتا ہے جو کہ جس کے اندر وزن ہوتا ہے. اس کی ایک طریقہ ہے کہ وہ 100 الفاظ کی کہانی لکھتا ہے. تو اس نے ایک 100 الفاظ کی کہانی لکھی، سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھی کہ یہ جو منڈی ہوتی ہے نا، جہاں مویشی منڈی، تو ایک بیل کھڑا تھا اور اس کا جو مالک ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ 50,000 کا بیل ہے، خرید لو. اب سارے لوگ کہتے تھے یہ تو 6-7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے کا بیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، وزنی ہے، تم 50,000 کا بیچ رہے ہو، کوئی خریدتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ 2 شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اسے محلے میں لے کے پھرنا نہیں ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ سیلفی نہیں اتارنی. تو ظاہر ہے پھر کون خریدے گا؟ پھر تو 50 کے بھی کسی نے نہیں خریدنا، اس لیے کہ محلے میں پھرا کر دکھانا تو ہے نا، اور سیلفیاں اس کے ساتھ بنانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ قربانی یہ جتنی خالص ہوگی اللہ کے لیے، اللہ کو اتنی ہی محبوب ہے. اور اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ تعجب کر دیں گے، لوگوں میں چرچا ہو جائے گا، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے یہ یہاں وہی بات کی جا رہی ہے. اللہ کو تمہارے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے گوشت کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھ رہا. اس لیے یہ جو قربانی ہے یہ عظیم الشان سنت ہے. اب اس کے آگے فقہی مسائل ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ کی فقہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. اور صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے. جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے یا اتنی نقدی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اس پر پھر قربانی بھی واجب ہے. ایک فرق ہے، زکوٰۃ کے لیے مال پر ایک پورا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں. ان 3 ایام میں جس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر وہ قربانی دے گا، یہ اس پر واجب ہے.
چاہے مرد ہے یا عورت ہے. اور اگر اس نے حصہ ڈالنا ہے تو گائے میں، بیل میں، اونٹ میں 7 حصے، اور جو بکرا ہے، دمبا ہے، یہ 1 حصہ، اور یہ سر ادا ہو. تو یاد رکھیے کہ جو صاحب نصاب ہے، اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو پھر یہ ٹالنے والی چیز نہیں ہے. پھر ایک ہی چیز ان کو اس سے مستثنا قرار دے سکتی ہے کہ مثلا ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن قربانی کے جانور مہنگا ہے. مثلا اگر کسی کے پاس 1.5-2 لاکھ روپیہ موجود ہے فالتو اس کے اخراجات کے علاوہ، لیکن اسے اس میں ایک حصہ نہیں ملتا، یا بکرا نہیں ملتا، یا گائے نہیں ملتی، تو پھر وہ مستثنا ہوگا، ورنہ اس پر قربانی واجب ہے. تو آج کل ایک حصہ تو میرے خیال میں 35-40 ہزار روپے کا مل جاتا ہے، یا اگر کوئی بکرا کرے گا تو 60-70 ہزار کا ملتا ہے. لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس پر جو صاحب نصاب ہے قربانی اس پر واجب ہے، اور اسے اس کو لازماً کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو، من کان لہ سعہ، جس کے پاس وسعت ہو، ولم یضحی، اور اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو پھر وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے ساتھ عید کی نماز بھی نہ پڑھے. یعنی اپنی ملت سے خارج کر دیا اس کو کہ اس کے پاس وسعت تھی اور اس کے پاس گنجائش تھی لیکن اس نے قربانی نہیں. پھر اسی طرح فرمایا کہ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ عید کے دن کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں. اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تو اس نے اپنے گھر والوں کو گوشت تو دے دیا لیکن قربانی نہیں کی، اس لیے کہ اس نے ہماری سنت کی خلاف ورزی کی. تو یہ بھی فقہی طور پر ایک قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد قربانی کا جانور قربان کرنا ہے. پہلے کر دیا تو نہیں ہوگا. اچھا، جو قربانی کے جانور ہیں اس کے حوالے سے بھی فقہی طور پر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گائے اور بکری دونوں میں ان کی عمر کی شرائط ہے. گائے یا بیل کو کم از کم 2 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی اس کو کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز ہے کہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر 2 چیزیں تو حدیث میں آئی ہیں کہ اس کے کان ٹھیک ہونے چاہیے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے. سینگوں والے کے سینگ ٹھیک ہونے چاہیے. ایک جانور کے سینگ ہے ہی نہیں اور بات ہے، لیکن ہے اور ایک پورا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ عیب ہو گیا. اچھا، ٹانگوں میں کوئی کسی ایک ٹانگ میں اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ لنگڑا ہو گیا تو یہ عیب ہو گیا. تو قربانی کے جو جانور ہے وہ بغیر عیب کے ہونا چاہیے، اس میں عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اتنا کمزور اور لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ مریل نظر آئے، بیمار بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ چل ہی نہ سکے یا بالکل مرنے کے قریب ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمدہ چیز پیش کرو، اللہ کے راستے میں خوبصورت چیز پیش کرو، اچھی چیز پیش کرو.
اسی لیے فرمایا کہ جب اس کی گردن پہ چھری پھرتی ہے تو اس کا خون گرنے سے پہلے قربانی ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں سمیت اپنے پوری جسم کے ساتھ وہ موجود ہوگا اور پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا گوشت یہ ایک اضافی چیز ہے، آپ نے اس کی گردن پہ چھری پھیر دی، بس آپ کا کام ہو گیا، آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب یہ گوشت ایک اضافی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، خود کھائیں، ضرورت مندوں کو کھلائیں، تقسیم کریں، 3 حصے کریں، 10 حصے کریں، 7 حصے کریں، 7 حصے بڑے جانور میں 7 لوگوں کے تو 7 حصے کرنے چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اپنا حصہ نہیں لیتا تو نہ لے، باقیوں کی قربانی پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی قربانی بھی ہو گئی۔ ایک شخص سارا تقسیم کر دیتا ہے کر دے، ایک شخص سارا خود کھا لیتا ہے کھا لے۔ تو یہ وہ بنیادی مسائل تھے جو کہ میں چاہتا تھا کہ اس موقع پر آپ کے سامنے رکھوں۔ جب بھی قربانی کا یہ مسئلہ آتا ہے تو پوری دنیا میں بھی شاید، لیکن ہمارے بر صغیر میں یہ جو لبرل سیکولر طبقہ ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اور ظاہر ہے پیسے تو خرچ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ اس پوری ایکٹیویٹی کو دیکھیں، قربانی کے اس چند دنوں کی ایکٹیویٹی کو، تو یہ اربوں خربوں روپے کی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ضائع کر رہے ہیں خون میں اور گوشت میں، اس کی جگہ کوئی ہسپتال بنا دیں، اس کی جگہ کوئی یتیم خانہ بنا دیں، اس کی جگہ کسی یتیم بچی کی شادی کر دیں۔ اصل میں یہ خناس ہے جو ان کے ذہنوں میں، خود جب یہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر فضول خرچ کر رہے ہوتے ہیں، 1 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ اور 10 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت انہیں ہسپتال یاد نہیں آتا، اس وقت انہیں یتیم یاد نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، تو انہیں پھر دوسرے کام یاد آ جاتے ہیں۔ خود اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو بے تحاشا فضول کا کام کرتے ہیں، 1 جوڑے کی ضرورت ہوتے ہیں 4 لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک موبائل کام کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی نیا ورژن آ گیا ہے، نئی کاپی آ گئی ہے، لاکھوں روپے اس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وقت کوئی فلنتھروپی نظر نہیں آتی، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، شعائر کی بات آتی ہے، تو پھر یہ باتیں انہیں یاد آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسے کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اس بھلائی کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو نظر بھی آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ معاشی ایکٹیویٹی ہے، اور اس معاشی ایکٹیویٹی میں غریب کو ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ مثلاً یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ کون پالتا ہے؟ کوئی غریب کسان ہی ہوتا ہے نا، جس نے سارا سال کوئی بکرا پالا ہوتا ہے، جس نے اپنے ڈیرے پر کوئی بیل، کوئی کٹا، کوئی بکری رکھی ہوتی ہے، کوئی 2-4 جانور باندھے ہوتے ہیں، سارا سال ان کی خدمت کرتا ہے، ان موقع پہ آ کے بیچ دیتا ہے اور اپنے سارے سال کے خرچے پورے کرتا ہے، تو غریب کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو اس کے لیے چارہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ کسان ہے، غریب ہی ہے نا۔ جو اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں قصائی لوگ، یہ اگرچہ 3 دنوں میں یہ بڑے VIP ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سا طبقہ ہے؟ غریب طبقہ ہے نا۔ اس کی جو کھالیں جمع کر رہے ہوتے ہیں یا کھالیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کون؟ کوئی بڑا سرمایہ دار تو نہیں ہوتا۔ وہ ساری ایکٹیویٹی میں اگر کوئی معاشی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی غریب کو ہو رہا ہوتا ہے۔
اس کے جیب میں چند پیسے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک اضافی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیہا خیر، اس میں باتیں بھلائی ہے۔ لہذا ایک تو دین کی ایک شاعر میں سے شاعرہ اور شاعر بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، بندگی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور جو باقی فوائد ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ لہذا یہ دین کی جو ایکٹیویٹی ہے اور دین کی جو چیزیں ہیں، ان پر ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ حج کا یہ موقع ہوتا ہے، یہ بھی ایک معاشی ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کی اجازت دے رہا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، وہاں کوئی تجارت کر سکتے ہو تو کرو، کوئی چیز خرید سکتے ہو خریدو، کوئی بیچ سکتے ہو بیچو، کوئی اور فیسلٹی دے سکتے ہو تو وہ دو۔ تمہیں اللہ کا ذکر کا فائدہ بھی ہوگا، اللہ کی یاد کا فائدہ بھی ہوگا، ایک فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی۔ تو دین کا جو تصور ہے وہ بڑا وسیع ہے، اور اس میں برکتیں ہیں، اس میں خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس خیر کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ ہر سال اس موقع پر ایک بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں، اور 1000 سال 1200 سال سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ ہندو قوم وہ گائے کو گاؤ ماتا مانتی ہے، اور مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم ہماری ماں کو ذبح کر رہے ہو۔ اچھا، آگے تضاد یہ ہے کہ یہ ان کا صرف مسلمانوں سے بغض ہے، ورنہ ہندوستان پوری دنیا میں سب سے بڑا میٹ کا ایکسپورٹر ہے۔ گائے کا گوشت پوری دنیا میں فراہم کرنے والا سب سے بڑی جو منڈی ہے وہ بھارت خود کاٹ کر بے شک کھلا دیں، بیچ دیں، لیکن مسلمان جب ذبح کرتا ہے تو انہیں غصہ چڑھتا ہے۔ لیکن الحمدللہ وہاں پر مسلمان اس پر کمپرومائز نہیں کرتے، اور وہ ذبح کرتے ہیں، اور اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں نے وہاں گائے ذبح کرنی چھوڑ دی ہندوؤں کے احترام میں، تو خود مسلمانوں کی اگلی نسل میں گائے کی پوجا آ جائے گی، اگلی نسل وہ گائے کو مقدس سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اس پر خطرہ لیتے ہیں اپنی جان کا بعض اوقات، لیکن گائے ذبح کرتے ہیں اپنے عقیدے کے لیے۔ آج الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے آزادی۔ آج الحمدللہ مسلمانوں کے لیے پاکستان میں نہ نماز پڑھنا مسئلہ ہے، وہاں پچھلے سال عید کے مواقع پر ظاہر ہے مساجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو جو ملحقہ روڈ ہے اس پر لوگ صفے بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ عام ہے، لیکن ہندوستان میں اس پر فسادات شروع ہو گئے، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے اور وہاں کی جو فوج ہے، وہاں کی جو پولیس ہے، انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں سے دھکیلا اور ہٹایا۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے، اور اس وقت ان کی جرأت اور بہادری اور ان کا مسلسل مقابلہ کرنا اور مسلسل استقامت دین پر، اس کو بھی داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ بڑے سخت مواقع پر بھی وہ دین کے شعائر پر قائم ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم تو ان میں سے کسی آزمائش سے نہیں گزرے، لیکن ظاہر یہ دین جو ہے یہ آزمائشوں کا انعام ہے، ٹیسٹ کا انعام ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا بھی پڑتا ہے اور دکھانا بھی پڑتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر کل اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں جو بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نیت کو خالص کر لیجیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، کسی نے حصہ ڈالا ہے، کسی نے الگ جانور لیا ہے،
تو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ خود ذبح کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی کر سکتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر چھری پھیرے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو نیت کا اخلاص اور پھر پورا اہتمام کہ بہترین جانور سلیکٹ کیا جائے اور اس کے عیبوں اس میں نہ ہوں، اور پھر اسے اللہ کے راستے میں قربان کر کے پھر خود بھی کھایا جائے اور اس کو بھی تقسیم کیا جائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6 بجے کھڑی ہو جائے گی، 6 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی، اور اس سے پہلے جو اردو کی تقریر ہے 20 منٹ پہلے وہ ہم کوشش کریں گے، یعنی 5:40 پر 5:40 پر وہ بھی شروع کر دیں۔ ٹھیک 6 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کر سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر